अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार भी करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। पाकिस्तान जो कि गुज़श्ता कई माह से सियासी और मौशी बहरान में मुब्तला है, और सियासी और मौशी बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है पिछले चंद माह के दौरान। और अगर लोगों की आवाम की नींदें उड़ाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और जो आपस का टकराव है सियासी जमातों का, और जो गैर यकीनी और सियासी अदम इस्तेहकाम और मौशी बहरान जो है, अगर वो काफ़ी नहीं था तो अब उसमें एक और नया बहरान जो है वो सर उठा रहा है। और वो बहरान है एक तेज़ी से उभरता हुआ आइनी बहरान, जिसमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंदरूनी इंतशार और खलफशार मौजूद है, तो दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत भी और पार्लियामेंट जो है वो एक टकराव की कैफियत की तरफ बढ़ रही हैं। और ऐसे लगता है कि एक बराह रास्त तसादम होने जा रहा है, जिसके नतायज जो है वो यकीनन अच्छे नहीं निकलेंगे। पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी को इस वक्त शदीद ख़तरात जो हैं वो लाहक हैं अगर ये बहरान शिद्दत अख्तियार करता है। और माजी में हम देख चुके हैं कि जब भी इस किस्म की कैफियत पैदा होती है तो फिर गैर जमहूरी कुव्वतों को मुदाखलत का मौका मिलता है। वो मुदाखलत कभी सॉफ्ट होती है और कभी हार्ड होती है। जब सॉफ्ट होती है तो उस वक्त जो बहरान के मरकज़ी किरदार होते हैं उनको हटा दिया जाता है मंजर से, और फिर इंतखाबात के ज़रिए से जो है वो नया सेटअप बन जाता है। लेकिन अगर वो हार्ड किस्म की मुदाखलत हो तो फिर उसके नतीजे में बराह रास्त फौजी हुकूमत या फौजी छतरी के नीचे टेक्नोक्रेट्स की जो हुकूमत है वो बन जाती है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ऐसी कैफियत में मुब्तला है जहाँ एक तरफ जो मौशी बहरान है वो दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। IMF से अभी तक तमाम तर कोशिशों के बावजूद, IMF की तमाम शराइत तस्लीम करने के बावजूद, महंगाई का नया तूफ़ान बर्पा करने के बावजूद जो है स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट था वो अभी तक नहीं हो सका है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि IMF ये कह रहा है कि जब तक दोस्त ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को रिटर्न में यकीन दहानी नहीं कराते और वो उनको इंश्योरेंस नहीं देते रिटर्न में कि वो पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं मौशी उनको जो है वो पूरा करेंगे, तब तक IMF जो है वो 8वीं और 9वां जो जायज़ा है उसके बाद जो $1 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान को मिलने हैं वो रकम देने के लिए तैयार नहीं, और ना ही स्टाफ लेवल का मौदा करने के लिए तैयार। एक तरफ तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं वो दिन ब दिन जो है वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, और आवाम के लिए महंगाई जो है उसके तमाम साबका रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस वक्त 35.3% के करीब जो है वो इन्फ्लेशन है, जो कि पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन जो है वो इन्फ्लेशन। 1965 की जो जंग थी उसके दौरान जो है वो पाकिस्तान में इतनी महंगाई देखी गई थी। 1965 के बाद पाकिस्तानियों ने पहली दफ़ा जो है इस कदर बुलंद जो है इन्फ्लेशन देखा है, बुलंद अफरात ज़र की जो शरह है वो देख रही है, और महंगाई जो है उसको वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ सियासी बहरान जो है उसकी शिद्दत भी कम नहीं हो रही है। इलेक्शंस को लेके गैर यकीनी की कैफियत है, जो सियासी जमातों का आपस के अंदर तनाव है सियासी और कशमकश है, उसके अंदर भी कमी नहीं आ रही बल्कि वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी कैफियत एक तरफ, और दूसरी तरफ जो एक आइनी बहरान सर उठा रहा है उसने और ज़्यादा सूरत हाल को गंभीर बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जनाब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 14 मई को पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म जो है वो सादर फरमा दिया है। हुकूमत ने उसको मुस्तरद कर दिया और कहा यह काबिल अमल नहीं है, यह अक़लियत का फैसला है, क्योंकि 4 जजेस ने आज खुद नोटिस मुस्तरद कर दिया था। 3 जजेस जो हैं वो 4 जजेस के फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, जबकि जो 3 जजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी हैं और उनकी राय की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और जो एक के बाद दूसरे जजेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो कुछ लोग ये कहते हैं 2 ग्रुप हैं, हालांकि मेरे ख्याल से ये कहना ज्यादती होगी। 2 ग्रुप हैं। दरअसल एक ग्रुप है जो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में काम कर रहा है, जो कि मुकम्मल तौर पे एक प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं और यकबाज हैं। दूसरी तरफ ये जो ग्रुप है इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं इनफरादी सतह पे, कोई इज्तिमाई आवाज़ नहीं उठ रही या कोशिश नहीं हो रही इनको काउंटर करने की।
ایک طرف چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو انتظامی طور پہ یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے انتظامی سربراہ ہیں، تو وہ اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں دوسرے ججز کو سائڈ لائن کرنے کے لیے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوسری طرف کوئی واضح گروپ ابھی تک موجود ہے. آرا موجود ہے، مختلف ججز ہیں جو غالباً اکثریت میں ہیں، لیکن وہ اکٹھے ایک گروپ کی شکل میں کام نہیں کر رہے، آپریٹ نہیں کر رہے جس طرح کے چیف جسٹس صاحب کا جو گروپ ہے وہ کام کر رہا ہے 5 6 یا 7 ججز کا. تقسیم بہت واضح ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور تقسیم کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ججز جو ہیں، جج حضرات جو ہیں، وہ جو پروجیکٹ عمران خان شروع ہوا تھا، جو کہ گٹھ جوڑ سے شروع ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی، اس میں سے اسٹیبلشمنٹ تو بعد میں نکل گئی 4 سال کی عمران خان کی ناقص حکمرانی کے بعد اور عمران خان کی ناکامی کے بعد اور پروجیکٹ عمران خان ناکام ہونے کے بعد. لیکن کچھ ججز جو ہیں وہ ابھی تک اس بات کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ کامیابی سے دوچار کرنا ہے، کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے، اور وہ پورا زور لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک تقسیم جو ہے وہ موجود ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن عدلیہ کے کچھ عناصر جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو اور ان کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو کشمکش ہو رہی ہے یہ دراصل ان ججز کے درمیان ہو رہی ہے جو کہ پروجیکٹ عمران خان کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور ان ججز کے درمیان ہو رہی ہے جو کہ ایک آزادانہ رائے رکھنا چاہتے ہیں اور عدلیہ کی آزادی، آئین کی حکمرانی اور جو رول آف لا ہے اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اس پہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں اور وہ کسی کی سائڈ نہیں لینا چاہتے. لیکن اب عمومی تاثر یہ بن گیا ہے کہ ایک دھڑا حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایک دھڑا جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، جو کہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. اس کے نتیجے میں جو سپریم کورٹ کی عزت ہے، اس کا وقار ہے، اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے، اس کا جو احترام ہے اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے. اور عوام کے اندر اب عمومی تاثر یہ ہے کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ میں پہلے تقسیم کا تاثر تھا، جہاں سول بیوروکریسی میں تقسیم کا تاثر تھا، جہاں پہلے سیاست میں تقسیم کا تاثر تھا، تو اب وہاں سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ تاثر بہت زیادہ گہرا ہو گیا ہے. بلکہ یہ تاثر نہیں ہے بلکہ اب حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ خلفشار اور انتشار کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، ان کی سیاست ہے. کچھ ججز ان کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ وہ تضاد ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات اس پر کھڑے ہیں. پہلے اگر اس طرح کی کیفیت سپریم کورٹ میں پیدا ہوتی تھی تو وہ دراصل ان ججز کے درمیان ہوتی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے اور ان ججز کے درمیان ہوتی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک آزاد رائے اور ایک آزاد حیثیت سے اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. لیکن اس وقت جو ہے کیفیت مختلف ہے. اس وقت جو تقسیم ہے سپریم کورٹ میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی یا مخالفوں کی نہیں ہے، بلکہ وہ عمران خان کے حامیوں کی ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ججز ہیں جو کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیف جسٹس صاحب جس طرح سے سپریم کورٹ کو اس وقت چلا رہے ہیں، جس طرح سے معاملات کو چلا رہے ہیں، اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ بحران جو ہے یہ شاید جلد حل ہو پائے گا. اب اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں عمل درآمد نہیں کرتی حکومت اور الیکشن کمیشن، تو سپریم کورٹ جو ہے چیف جسٹس صاحب اور کچھ ججز کو اپنے ساتھ بٹھا کے کنٹیمپٹ جو ہے پروسیڈنگ اس کا آغاز کر سکتے ہیں، توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں. وزیر اعظم جو ہے وہ نااہل ہو سکتے ہیں، کچھ وفاقی وزراء بھی نااہل ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت اگر اینٹ جائے اور وہ کہے ہم نہیں مانتے سپریم کورٹ کو، ان ججز کو، اس بینچ کو، اور وہ پیش ہونے سے انکار کر دیں، تو ایک بہت ہی عجیب و غریب جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. ایک امبیرسنگ صورتحال ہوگی دونوں طرف کے لیے، حکومت کے لیے بھی اور سپریم کورٹ کے لیے بھی. تو ابھی سپریم کورٹ جو ہے اس کے چیف جسٹس صاحب بار بار سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھیں، سیاسی درجہ حرارت کو کم کریں اور آپس کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں اور اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں. لیکن دوسری طرف جو سپریم کورٹ کے اندر کا انتشار اور خلفشار ہے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے بردر ججز کے ساتھ، اپنے سیاسی ججز کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. اور اگر یہ کوشش نہیں ہوگی تو حالات جو ہیں، کل کے ویلاگ میں نے بات کی تھی کہ حالات جو ہیں وہ اسی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ سجاد علی شاہ اور جو ہے وہ صدر فاروق لغاری ایک طرف تھے اور وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف کھڑی تھی، اور اس کے نتیجے میں سجاد علی شاہ کو گھر جانا پڑا تھا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عمر عطیہ بندیال صاحب کو گھر جانا پڑے گا، لیکن یہ جو کشمکش اور کھینچا تانی ہے اگر اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا کردار فیصلہ کن ہوگا. اور اگر اسٹیبلشمنٹ حکومت کی حمایت میں مداخلت کرتی ہے
تو اس کے نتیجے میں صورتحال جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے حامی جو ججز ہیں ان کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھی نظر نہیں آتی. لیکن ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ سارے قابل احترام ججز ہیں, لیکن ان کو اس طرح کا کنڈکٹ بھی کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ان کا وقار, ان کی عزت جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو, لوگ اس کو اپریشیٹ کریں, لوگ اس کو پسند کریں. لیکن اس وقت ایک گلی محلے سے لے کے, تھڑوں سے لے کے ایک ریڑھی والے تک اگر آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو ایک مکمل آئینی ماہر کے طور پہ آپ کو رائے دے گا کہ اس وقت سپریم کورٹ تقسیم نظر آتی ہے. کچھ جج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, کچھ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ رائے مزید تقویت جو ہے وہ اس کو مل رہی ہے جو موجودہ کیفیت ہے, اور یہ زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہ سکے گی اس طرح سے. اور اگر دوسری طرف سے کوئی گروپ بن کے سامنے آ گیا اور وہ اگر اکثریت میں ہوئے تو پھر صورتحال اور زیادہ خراب ہو جائے گی. تو بجائے اس کے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ون مین شو جو کہ ان پہ الزام لگ رہا ہے وہ چلانے کی کوشش کریں, ان کو ساتھی بردر ججز کو ساتھ ملا کے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ملک کا ٹمپریچر اسی وقت کم ہوگا جب اداروں کے اندر جو ٹمپریچر ہے اس کے اندر کمی آئے گی اور آپس کے اندر بیٹھ کے بات چیت جو ہے اس کا ایک ماحول بنے گا. تو ہو سکتا ہے پھر اس کی دیکھا دیکھی سیاستدان بھی آپس میں بیٹھ کے کچھ معاملات جو ہیں ان کو طے کر لیں. کل کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود پنجاب اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ 14 مئی کو ہوتے نظر آتے ہیں یا نہیں. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.